پنجاب میں جو ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کی جائیدادوں پر قبضے، لمبی قانونی لڑائیاں، یہ شکایات تو بہت عام ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے۔ تو آج ہم ایک نئے قانون کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سنا ہے کہ یہ خاص اسی مسئلے کے لیے بنایا گیا ہے؟ جی ہاں، دی پنجاب اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل کورٹس اوورسیز پاکستانیز پراپرٹی ایکٹ 2025۔ اچھا۔ اس کا بنیادی مقصد دیکھیں، بیرون ملک پاکستانیوں کے جو غیر منقولہ جائیداد کے تنازعات ہیں نا، یعنی زمین، مکان وغیرہ کے؟ بالکل، خاص کر ملکیت اور قبضے کے حوالے سے ان کے لیے ایک تیز اور مؤثر حل دینا۔ تیز حل؟ ہاں، اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھا دیں کہ یہ بیرون ملک مقیم پاکستانی قانون کس کو مانتا ہے؟ مطلب کون اس قانون سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں، قانون کے مطابق یہ وہ شخص ہے جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہو، یا CNIC، NICOP، OPJF یا پھر OPF کا ممبرشپ کارڈ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اہم بات یہ کہ وہ کسی بھی ٹیکس سال میں 182 دن سے زیادہ ملک سے باہر رہا ہو۔ صحیح۔ تو یہ خصوصی عدالتیں، یہ کون قائم کرے گا اور جج کون ہوں گے؟ کیا یہ عام عدالتوں جیسے ہی ہوں گے؟ نہیں، تھوڑا فرق ہے۔ حکومت پنجاب قائم کرے گی، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے۔ اچھا۔ اور جج کے طور پر کوئی موجودہ یا ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج یا پھر ہائی کورٹ کا وکیل بھی ہو سکتا ہے۔ وکیل بھی؟ جی، لیکن کم از کم 10 سال کا تجربہ ہو اور عمر 65 سال سے کم ہو، اور ان کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی۔ 3 سال یعنی تسلسل رہے گا؟ جی، مقصد یہی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اصل مسئلے پر جو باہر بیٹھے لوگوں کو ہوتا ہے، کیس فائل کرنا، پیروی کرنا، اس میں کیا خاص ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ قانون میں آپ دیکھیں، ڈیجیٹل اور الیکٹرانک طریقوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل کیسے؟ لاہور ہائی کورٹ اس کے لیے باقاعدہ رولز بنائے گی۔ ای فائلنگ ہوگی، یعنی آن لائن درخواستیں جمع ہوں گی۔ اچھا۔ جواب بھی آن لائن، یہاں تک کہ شواہد بھی آن لائن ریکارڈ ہو سکیں گے۔ واو۔ اور سب سے بڑی بات، جو بیرون ملک پارٹی ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کارروائی میں شامل ہو سکے گی۔ ویڈیو لنک؟ یہ تو واقعی بڑی سہولت ہے۔ مطلب اب کینیڈا یا UK میں بیٹھا بندہ پاکستان آئے بغیر پیش ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، وقت اور پیسہ دونوں کی بچت۔ یہ تو زبردست ہے۔ اچھا، لیکن جو دوسری پارٹی ہے، مطلب جس کے خلاف کیس ہے، جواب دہندہ، اس کو نوٹس کیسے ملے گا؟ اور اگر وہ نہ آئے تو؟ نوٹس کے لیے بھی نئے طریقے ہیں۔ روایتی طریقے تو ہیں ہی، جیسے رجسٹرڈ ڈاک، کوریئر وغیرہ، ہاں وہ تو ہے۔ لیکن ساتھ میں موبائل فون، ای میل، حتیٰ کہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی نوٹس بھیجا جا سکے گا۔ واٹس ایپ سے بھی؟ جی، اور اگر نوٹس ملنے پر بھی وہ حاضر نہیں ہوتا تو عدالت یک طرفہ کارروائی کر سکتی ہے، ایکس پارٹے جسے کہتے ہیں۔ یعنی اس کی غیر موجودگی میں فیصلہ؟ جی ہاں، تو اسے نوٹس ملنے کے 15 دن کے اندر جواب دعوے کے ساتھ دفاع کا حق مانگنے کی درخواست دینی ہوگی۔ لیو ٹو ڈیفینڈ۔ صرف 15 دن؟ جی، 15 دن۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو سمجھا جائے گا کہ اس نے الزامات مان لیے ہیں اور عدالت فیصلہ دے سکتی ہے۔ اچھا، اور اگر دفاع کا حق مل جائے، کیا پھر کیس لمبا چلے گا؟ نہیں، قانون تو کہتا ہے کہ تیز چلنا ہے۔ عدالت کو اس درخواست پر بھی 15 دن میں فیصلہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر دفاع کا حق مل جائے تو کوشش ہوگی کہ مقدمے کا حتمی فیصلہ 90 دن کے اندر ہو جائے۔ 90 دن؟ صرف 3 مہینے؟ جی، قانون کا ہدف یہی ہے۔ اگر جواب دہندہ کی وجہ سے دیر ہو رہی ہو تو عدالت اس سے سیکیورٹی بھی مانگ سکتی ہے۔ 90 دن کا ٹارگٹ تو بہت اچھا ہے، لیکن کیا یہ عملی طور پر ہو پائے گا؟ خیر، فیصلے کے بعد کیا؟ اپیل کا کیا سسٹم ہے؟ فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے ہائی کورٹ میں۔ کتنے دن میں؟ 15 دن کے اندر۔ اور ہائی کورٹ کو بھی کوشش کرنی ہے کہ وہ اپیل 90 دن میں نمٹا دے۔ وہ بھی 90 دن میں؟ واہ! اور ایک اور بہت اہم بات، فیصلے پر عمل درآمد یعنی ایگزیکیوشن۔ ہاں، وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے الگ سے درخواست دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا؟ جی، خصوصی عدالت کا فیصلہ خود ہی عمل درآمد کی کارروائی بن جائے گا، اور عدالت پولیس کی مدد بھی لے سکتی ہے قبضہ وغیرہ دلوانے کے لیے۔ یہ تو بہت مؤثر لگ رہا ہے۔ اچھا، 2 باتیں اور تھیں۔ ایک تو یہ کہ کیس کے دوران پراپرٹی بیچنے پر پابندی؟ جی بالکل، سیکشن 6 کہتا ہے کہ جیسے ہی نوٹس شائع ہوگا، جواب دہندہ وہ پراپرٹی نہ بیچ سکتا ہے، نہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، نہ اس پر کوئی چارج کریٹ کر سکتا ہے۔ جب تک کیس چل رہا ہے؟ جی، جب تک حتمی فیصلہ نہ ہو جائے۔ ایسی کوئی بھی منتقلی کالا دم ہوگی، مطلب مانی نہیں جائے گی۔ اور دوسری بات،
جو پرانے کیسز چل رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے؟ ہاں، وہ بھی اہم ہے۔ یہ قانون نافذ ہونے کے بعد وہ تمام زیر التوا کیسز جو اوورسیز پاکستانیوں کی جائیداد سے متعلق ہیں، وہ خود بخود ان نئی خصوصی عدالتوں کو منتقل ہو جائیں گے۔ خود بخود؟ جی، آٹومیٹکلی۔ یا اگر معاملہ ہائی کورٹ کا ہے تو وہاں متعلقہ بینچ کو، اور یہ قانون دوسرے قوانین پر فوقیت رکھے گا۔ یعنی اگر کسی اور قانون میں کچھ اور لکھا ہے تو یہ قانون مانا جائے گا؟ ان معاملات میں جی ہاں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ قانون کوشش کر رہا ہے ایک تیز ٹیکنالوجی والا خاص راستہ بنانے کی اوورسیز پاکستانیوں کے پراپرٹی کیسز کے لیے۔ ای فائلنگ، ویڈیو لنک، 90 دن کا ٹارگٹ۔ بلا شبہ کاغذ پر تو یہ بہت مثبت قدم ہے۔ یہ ان کی ایک پرانی ضرورت اور مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش ہے۔ اصل امتحان تو ظاہر ہے اس کے نفاذ میں ہے۔ چیلنجز تو آئیں گے۔ کیا لگتا ہے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ میرے خیال میں یہ 90 دن والی بات، کیا یہ واقعی ممکن ہو پائے گا ہمارے سسٹم میں؟ ہاں، یہ سوال تو ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رفتار کے ساتھ ساتھ انصاف کا معیار کیسے برقرار رکھا جائے گا؟ کہیں جلد بازی میں حق تو نہیں مارا جائے گا؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب تو اب وقت ہی دے گا، لیکن امید تو اچھی ہی رکھنی چاہیے۔ جی، امید پر تو دنیا قائم ہے۔